حمدی سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند جمعوں سے قرآن مجید کے آخری پارے سورہ عما یتساءلون یا سورہ نبا یا سورہ تساءلون، یہ تینوں اسی کے نام ہیں، اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے آیت نمبر 30 تک یہ سلسلہ پورا کر دیا ہے۔ اب 10 آیات رہتی ہیں، لیکن آج کے جمعہ میں سورہ عما یتساءلون کی وہ آیات کی تلاوت نہیں کر رہا، بلکہ خصوصی طور پر جہاد کی فضیلت پر بیان کر رہا ہوں، کیونکہ موقع اس وقت حالت جنگ کا ہے، اور قرآن مجید میں حالت جنگ کے بارے میں آیات شریفہ نازل ہوئیں۔ مسلمان اور کفار مشرکین کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، جہاد ہوئے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد آیات نازل ہوئیں، جو جنگ سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر قیادت ہوئیں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جمع ہے غزوات۔ اور جو جنگیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت نہیں ہوئیں، کسی نہ کسی صحابی کو حضور نے قائد بنایا، وہ سریہ کہلاتی ہیں، جن کی جمع ہے سرایا۔ تو جہاد کے فضائل پر قرآن مجید نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے، وہ سب کے سب تو آج معلوم نہیں ہو سکتا، آیات تو بہت سی ہیں، لیکن میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ، جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح ہے، یعنی اس میں اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، پہلے سے پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہو، اور اس صورت پر آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، ویسے یہ صورت شروع کر دے گا۔ لیکن جب کوئی قرآن کھولے اور ابھی شروع کرے اسی سورہ سے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ تو سورہ برات کا معنی ہے بیزاری، چھٹکارا، برات ظاہر ہونا۔ اس سورہ میں خاص کر جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات شریفہ کا نزول فرمایا، ترکیبیں بتائیں، فضیلتیں بتائیں مجاہدین اسلام کی۔ کون سے مجاہدین؟ سب سے اول مجاہدین یعنی صحابہ کرام، جو حضور اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جہادوں میں حصہ لیتے رہے، حضور کے ساتھ ساتھ، ان کے فضائل ہیں۔ اب یہ جو آیت شریفہ ہیں جو میں نے تلاوت کی، یہ آیت نمبر 20، 21 اور 21 آیت شریفہ ہے، اور 20، 21، 22 یہ آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان کے اندر ایمان کا بیان، ہجرت کا بیان، جہاد کا بیان، اور مجاہدین کے درجات کا بیان، ان کے فضائل کا بیان یہاں موجود ہے۔
تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ معلوم ہو گیا کہ جہاد کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی فرض ہو سکتا ہے، جہاد کو منسوخ نہیں کیا گیا، قرآن میں آ گیا۔ تو قرآن میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پڑھنے والا ہمیشہ پڑھتا رہے گا، جہاد کی فضیلت اس کے نظر سے گزرتی رہے گی۔ اس لیے آج کے جمعہ میں علماء کرام نے یہ انتخاب کیا ہے کہ تقاریر میں، خطبوں میں، وعظ و نصیحت میں لوگوں کو جہاد کے فضائل کی طرف ترغیب دلائیں، جس کو کہتے ہیں تقویت، جوش، جذبہ بیدار کریں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی مراد کو پہنچے ہیں۔ پہلی آیت نمبر 20، اسی پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ الذین آمنوا، پہلا ذکر یہاں ایمان کا ہوا ہے، تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے جو جنگ، جو جہاد، جو لڑائی ایمان کی حالت میں ہوگی، وہ بے ایمانی کی حالت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ جہاد، اور سب سے بڑی فضیلت ایمان کی ہے، ایمان کے بعد ہی جہاد کی فضیلت ہے۔ کافر کتنا ہی جنگ کرے، کتنا ہی قتل ہو جائے، مگر وہ یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جب مسلمان اور ایک کافر کی جنگ ہو اور پتہ یہ چلے کہ مسلمان تو کم شہید ہوئے، کفار بہت سارے قتل ہوئے، تو جتنے بھی قتل ہوئے وہ سب جہنم واصل ہوں گے، جنت میں تو نہیں جائیں گے۔ کافر کا کوئی تعلق جنت سے ہے ہی نہیں، نہ کافر کا تعلق رحمت سے ہے اللہ کی، نہ کافر کا تعلق اللہ کی مغفرت سے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ رحمت، نہ جنت، نہ مغفرت۔ کافر اس سے فارغ ہے، مشرک فارغ ہے۔ تو ایمان کا درجہ سب سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ اب اس وقت جو ایمان لانے والے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام، ہم تو نہیں تھے نا۔ 1400 سال پہلے جن کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کر کے ایمان حاصل کیا، تبھی تو صحابی ہوئے، ورنہ ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مگر کیا صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے نا۔ ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، صحابی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، حالانکہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، رات دن ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں، مگر یہ کلمہ یہ تو اور ہے، وہ کلمہ جو صحابی نے پڑھا اللہ کے رسول کو دیکھ کر،
اس کی تو فضیلت کچھ ہو. ذرا ذرا اس کو فیل کرو. فیلنگ سے بات ہوتی ہے, احساس. شعور نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے جد امجد نے ایک مرتبہ فرمایا پنجابی زبان میں, قول لگے تھے کل پوے نہیں تو کچھ نہیں. یعنی لگے تو سمجھ آئے, دل کو لگے تو سمجھ آ جائے, نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر محسوس کریں تو بہت کچھ ہے. کہ وہ کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پڑھا وہ کچھ اور کلمہ ہے, ہمارا کچھ اور ہے پڑھنا. بہت بڑے شیخ صوفی بزرگ گزرے ہیں, حضرت سلطان عارفین سلطان باہو علی رحمت والغفران. وہ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی کہندا, دل دا کہندا کوئی ہو. دل دا کلمہ مینو مرشد پڑھایا, میں سدا سہاگن ہوئی ہوں. ہمارا کلمہ اور صحابی کا کلمہ, کلمہ تو وہی ہے مگر کلمہ پڑھنے والے کا مسئلہ ہے نا. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے, ہم کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہم بھی پڑھ رہے ہیں کلمہ. تو بھائی ایسے کہ ایک حدیث سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابی کا ایک مد جو خیرات کرنا اور کسی غیر صحابی کا بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا برابری نہیں کر سکتا. حدیث موجود ہے, سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ آپ میں اور آپ یوں سمجھ لیں نا, آپ غیر صحابی ہیں نا, ہم تو کوئی بھی ہو وہ صحابی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں, اور فرمایا میرا صحابی ایک مد کا معنی ہوتا ہے ایک سیر, یوں سمجھ لیں آپ 1 کلو ایک سیر. فرمایا میرا صحابی ایک سیر جو خیرات کرے نا تو وہ احد پہاڑ کے برابر سونے سے بڑا ہے, بڑی فضیلت رکھتا ہے. اندازہ لگا لو آپ. یہ میں نے سمجھنے کے لیے مثال بتا دی حدیث کی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابی کا کلمہ اور ہمارے کلمہ میں فرق کیا ہے, ان کی شان میں اور ایک عام مسلمان کی شان میں کیا فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے. الذین آمنوا, اللہ نے پہلے جس صفت کا ذکر کیا وہ ایمان ہے کہ وہ ایمان والے, انہوں نے جو جہاد کی وہ ایمان کی حالت میں کی, کلمہ پڑھ کر جہاد کیا اللہ کی راہ میں, کافروں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ لڑے. پھر وہ لڑنا بھی ایسا تھا کہ آج کی طرح آسان نہیں تھا. آج تو ایسا ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے وار ہوتا ہے نا, اوپر سے وار ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے, ڈرون حملے ہوتے ہیں. تو ڈرون حملہ تو اوپر سے ہو رہا ہے نا, سامنے سے آگے تھوڑی کوئی کر رہا ہے. اس وقت کیا تھا؟ صرف تلوار. اسی لیے جہاد بالسیف اصطلاح ٹرمینالوجی مشہور ہے, جہاد بالسیف, تلوار کے ساتھ جہاد. تو اس وقت تو جو جنگیں اور جہاد ہوتے تھے وہ تلواروں کے ساتھ ہوتی تھی, شپا شپ لڑائی تلوار کے ساتھ, اور دو بدو آمنے سامنے. تلوار تو کبھی چھپ کر نہیں چلائی جا سکتی نا بھائی, جنگ جو ہوگی تلوار کے ساتھ وہ تو سامنے ہوگی. کوئی یہاں بیٹھ کر وہاں سے تلوار چلائے تو کیسے مارے گا کسی کو؟ یہ تو صرف گولہ باری سے ہو سکتا ہے, یہ تو صرف اوپر سے کوئی فائر کر دے تو ہو سکتا ہے. تلوار کے لیے تو سامنے ہونا ضروری ہے نا.
تو وہ مجاہدین اسلام جنہوں نے ایمان کی حالت میں جہاد کیا، ان کا جہاد جو تھا وہ آج سے کہیں زیادہ مشکل والا جہاد تھا، آج کی جنگ سے کئی گنا بڑا مشکل جہاد۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں، ایک اور بات دیکھ لیں آپ، اگر آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، ماہ رمضان شریف میں ہوا سن 2 ہجری میں، بدر کا واقعہ، میدان بدر میں جو لڑائی ہوئی، اس میں جو صحابہ شامل تھے وہ سب روزے دار تھے، بولو، روزے دار، روزہ رکھا ہوا ہے، سحری میں اٹھ کر اب خالی پیٹ ہیں اور خالی پیٹ کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ذرا سوچنا ہے نا کہ وہ جہاد اور یہ جہاد، یہ تو آسان جہاد ہوگا پھر بھی، کیونکہ اب تو جدید ہتھیار ہیں، اب تو جدید معاملات ہیں، وہ تو بڑا محنت اور مشقت کا دور تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کے صحابہ نے دیکھا، وہ جہاد تھا، بڑا جہاد۔ لیکن چونکہ جہاد تو جب بھی ہوگا جہاد ہوگا، کفار کے ساتھ اگر جنگ ہوگی تو وہ جہاد کہلائے گی۔ چنانچہ الذین آمنوا، پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی وہ جو ایمان لائے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایمان سب سے بڑی خوبی ہے، ایمان ایمان ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا کلمہ ہے فضیلت والا، بیڑا پار اس سے ہوتا ہے۔ اس وقت کہ جب بت پرستی تھی زوروں پر، کفر تھا زوروں پر، شرک کا غلبہ تھا، اس وقت اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تو بڑی بات تھی۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی۔ اب دوسری خوبی ہجرت، یہ ہجرت بھی بہت بڑی خوبی ہے، مائگریشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کس لیے؟ اللہ کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کے لیے، وہ ہجرت ہے۔ ورنہ ایسے تو لوگ بھی جاتے ہیں نوکریاں کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، وہ ہجرت نہیں ہے، یا کوئی شادی بیاہ کرنے کے لیے دوسرا ملک چلا جائے، وہ ہجرت نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری شریف کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو اس نے اللہ کے لیے کی، اور جس نے کی ہجرت عورت کے لیے تو فرمایا وہ تو عورت کے لیے۔ کوئی واقعہ تھا اس کے حوالے سے فرمایا اللہ کے رسول، صرف اتنا بتا دیا میں نے کہ ہجرت وہ جو راہ للہ ہو، جیسے صحابہ نے کی، ایک ہجرت مکہ سے حبشہ ہجرت کی، ایک ہجرت مکہ سے مدینہ جو اس وقت یثرب تھا، یثرب نام تھا اس کا، پھر مدینہ ہو گیا، تو یہ دوسری ہجرت تھی۔ تو یہ جو مہاجر تھے نا، ہجرت کرنے والے، ان کو فضیلت ہے انصار صحابہ پر۔ انصار وہ جو مدینہ میں رہتے تھے پہلے سے، اور مہاجر وہ جو مکہ سے موو کر کے وہاں گئے ہجرت کر کے، تو ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جس نے ایمان بھی لایا اور جس نے ہجرت بھی کی وہ بڑے فضائل والے ہیں۔ ان کی فضیلت کو مانو، ان کی فضیلت کو تسلیم کرو کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا اور دوسرے شہر تشریف لے گئے۔ کیوں گئے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں گئے، زمینوں کے لیے نہیں گئے، نوکریوں کے لیے نہیں گئے، کاروبار کے لیے نہیں گئے، اللہ کی راہ میں نکلے، ایمان کی بقا کے لیے نکلے، ایمان کو بچانے کے لیے نکلے۔
جب اللہ کا حکم آ گیا. خود اللہ کے رسول نکلے, اللہ کے رسول نے بھی تو ہجرت کی نا. کون تھا ساتھ ان کے؟ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی نکلے. یہی بات تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور ہجرت کی. پھر فرمایا کہ ہجرت بھی ہو گئی. اب تیسری خوبی کیا ہے ان کی فضیلت؟ ایمان بھی فضیلت ہو گئی, ہجرت بھی ان کی فضیلت ہو گئی. تیسری ان کی فضیلت وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تیسری خوبی ان کی یہ کہ لڑے کفار سے, مشرکین سے, اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر, ڈرے نہیں, پیچھے نہیں ہٹے, آگے بڑھے. آگے آگے اللہ کے رسول, پیچھے پیچھے صحابہ کرام. قائد کون؟ قائد اعظم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور پیچھے پیچھے متبعین صحابہ کرام. خلفاء راشدین بھی ان میں شامل ہیں اور جہاد کر رہے ہیں. اب وجاہدوا فی سبیل اللہ, یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ جو جہاد اور جو جنگ اور لڑائی ہوئی تھی یہ اللہ کی راہ میں ہوئی تھی, اللہ کے لیے ہوئی تھی. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ کا لفظ جہاں آتا ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے آتا ہے, یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کیا معنی ہوا اس کا؟ ڈاکٹر علامہ اقبال بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مومن کو تو شہادت مقصود ہے, شہادت مطلوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں, کاش شہادت مل جائے مجھے. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کو مال غنیمت سے واسطہ نہیں ہے, لالچ نہیں ہے کہ مال ملے گا. جہاد میں تو مال غنیمت ملتا تھا نا, مگر مجاہدین اسلام کو مال غنیمت کی لالچ تھوڑی تھی, وہ تو اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے, گھر سے اللہ کی راہ میں نکلتے تھے. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, نہ تاج و تخت کی خواہش کہ ہمارا نام ہو جائے گا, ہماری شہرت ہو جائے گی, نہیں. رضا الہی. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. رضا الہی کے جو عمل ہوتا ہے نا, وہ چاہے جہاد ہو, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے عمرہ ہو, چاہے حج ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو کام آئے گا, ورنہ نہیں. رضا الہی, رضا مقصود ہو اللہ کی رضا ہے نا. وجاہدوا فی سبیل اللہ. پھر دو خوبیاں بتائیں اللہ نے مزید, باموالہم وانفسہم, اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یعنی ایک تو وہ صحابی و مجاہد جو صرف اپنی جان اللہ کے راستے میں لگائے, وہ بھی بڑا فضیلت والا ہے, اور ایک وہ جو خالی جان نہیں لگا رہا, مال بھی لگا رہا ہے, وہ تو ڈبل ہو گیا نا پھر ثواب. مال بھی دے رہا ہے اور جان بھی دے رہا ہے. جان بھی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے, مال بھی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے. ایسے متعدد مواقع آئے غزوات کے, حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, کون ہے جو جہاد کے لیے اپنا مال دے اللہ کے راستے میں؟ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں مال اور سامان کے ساتھ. 100 اونٹ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا, کون ہے جو مال اور پیش کرے؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے, میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں سامان کے ساتھ. یہ بات, سواریاں بھی اور ساتھ میں سامان بھی جہاد کا, کھانے کا, پینے کا, راشن وغیرہ, یہ وہ اس طرح سے دیکھ لیں آپ. تو باموالہم وانفسہم, اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا.
لیکن یہاں تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یا ہوتی ہیں ان میں کسی کا اپنا مال تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو ملک کا، ریاست کا مال ہوتا ہے نا. چاہے ہتھیار ہوں وہ بھی ذاتی نہیں ہوتے، وہ تو ریاست کے ہوتے ہیں. گولے، گولیاں یا اور کوئی چیزیں ہتھیار میں سے، وہ کسی کی ذاتی تو نہیں ہوتی نا، کسی کی، وہ تو ریاست کی ہوتی ہیں، ملک کی ہوتی ہیں. اپنے جیب سے تو خرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو تو تنخواہ ملتی ہے لڑنے کی، ہے نا. فوجی فی سبیل اللہ تھوڑی لڑ رہے ہو رہے ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں اور مراعات ہوتی ہے ان کی بڑی. مگر یہاں کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ تو وہ جہاد کرنے والے تھے کہ جنہوں نے مال بھی دیا اور جان بھی دی. ایسا جہاد کہاں ملے گا؟ مال بھی لے لو ہم سے اللہ کی راہ میں اور ہماری جان بھی لے لو. ہاں ہاں، کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ قیامت تک اگر ابھی جہاد ہو نا تو اس جہاد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جہاد تو جہاد ہے، منسوخ نہیں ہوا، کبھی بھی ہو سکتا ہے. اعلان ہونا چاہیے. جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے مسلمان کو ختم کرنا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے، تو جہاد فرض ہو جائے گا. پھر حکومت کو اعلان کرنا ہوگا جہاد، الجہاد الجہاد. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس سے میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں پر وہ یہ کہیں نسل کشی کس کی؟ مسلمانوں کی. ختم کرو مسلمان کو، ختم کرو اللہ کا نام، رسول کا نام لینے والوں کو، ختم کرو ایمان کا نام لینے والوں کو. اور جینوسائٹ، نسل کشی جس کو کہتے، وہاں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، وہاں پر اعلان کرنا ضروری ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ اسلامی حکومت کے لیے. نہ کرے گی تو غداری ہوگی اللہ سے، کہ وہاں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ نکلو باہر اور لڑو ان سے. ہارنا جیتنا وہ اللہ کے حکم پر ہے، لیکن جہاد کرنا یہ ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ بات آپ نے سن لی. آگے کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کیا ان کا درجہ بڑا ہے. یعنی ایک وہ جو جہاد میں نہیں گئے یا جہاد میں حصہ نہیں لیا، صرف صحابہ ہیں، وہ تو ہیں درجے والے، لیکن جنہوں نے حصہ لے لیا جہاد میں وہ بڑھ گئے ان سے، کیونکہ ان کے پاس جہاد بھی شامل ہو گیا نا فہرست میں. ان کی جہاد آ گیا، مال والا بھی جان والا بھی، تو ان کا درجہ بڑھ گیا. جیسے صحابی کا اور غیر صحابی کے درمیان مقابلہ کریں گے، آپ کمپیریزن کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی صحابی بڑا ہے، غیر صحابی تو اس کی خاک بھی نہیں ہے. اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، فرما رہے اللہ کہ وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. فائز مانے کامیاب. اب یہ کامیابی جو ہے نا، کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی جنگ ہار جائے، ٹھیک ہے ہار گیا کوئی بات نہیں، مگر اللہ کیا کامیابی ہے؟ کامیابی کیا ہوگی؟ کہ نکلا تو صحیح اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں نکلا نا، یہ نکلنا کامیابی ہے اللہ کے پاس. گھر بیٹھنا نہیں، اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ کامیابی ہے اللہ کے پاس. اللہ یہ دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، باقی تو پھر اللہ کے اوپر ہے جیتنا اور ہارنا. آپ دیکھ لینا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں نکلے، شہید ہوئے. بظاہر کوئی کہے گا کہ بھائی شکست ہو گئی، ان کو تو قتل کر دیا گیا، ان کے رفقا کو بھی شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یزید لشکر جیت گیا. لیکن اگر باطن کی نظر سے دیکھیں تو دیکھنے والا کہے گا امام حسین تو کامیاب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد کو پا لیا. مقصد یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، غلط بات کو ماننا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. پھر اللہ نے فرمایا يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. ان کا رب انہیں خوشخبری سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان باغوں کی جن میں ان کو دائمی نعمت ہے. کتنی خوشخبریاں بتا رہا ہے اللہ پاک. یبشرہم ربہم
ان کا رب ان کو خوشخبری دے رہا ہے اپنی رحمت کی، اپنی رضا کی اور اپنی جنت کی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نعیم مقیم، قائم رہیں گے وہاں پر. خالدین فیہا ابدا، مزید فرمایا اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اس جنت کے اندر. وہ جو مجاہدین اسلام ہیں ان کے لیے جنت ہے. دیکھیں نا، بعض صحابہ تو ایسے گزرے جن کو اللہ کے رسول نے ان کی حیات میں خوشخبری دے دی کہ تم جنتی ہو. کیا شان ہے. ہاں، ابھی تو وہ فوت ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو وہ زندہ تھے، مگر رسول اللہ نے فرمایا اے صحابی آپ جنتی ہو. اب ان سے جنت کوئی لے نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم. فرمایا بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے ان کے لیے، بہت بڑا ثواب. تو یہ میں نے آج سورہ عما یتساءلون کی آیات کو روک کر اور صرف جہاد کی فضیلت پر آیات کی میں نے تلاوت کی اور ان کے بارے میں آپ نے سن لیا. 2-3 اشعار میرے جد امجد حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اقدس باہر آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہے، ان کے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ تقویت کے لیے ہیں مومنین کی. کیونکہ جہاد میں اس وقت بھی صحابہ کا نعرہ تھا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آج بھی نعرہ ہے. تو آپ نے اشعار لکھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. یہ دیکھیں، یہ جو پڑھنا ہے نا، اگرچہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میدان جہاد میں نہیں پہنچے ہوئے ہیں، کہیں جنگ میں تو نہیں پہنچے ہوئے، یہاں ہیں، مگر یہ نعرہ جو ہے نا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارا ایمان اس پر ہے، اس لیے ہم سب کو پڑھنا ہے. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر، مسلم کی تدبیر، مسلم کی تدبیر. خائف نہیں ہے مومن کسی سے، مومن کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے. یہ ایمان ہے، تقاضا ایمان کا. خائف نہیں ہے مومن کسی سے، ہے اس کی شمشیر اللہ، ہے اس کی شمشیر، ہے اس کی شمشیر. اقبال و عزت میں ہو ترقی، وہ بخشے توقیر اللہ، وہ بخشے توقیر. ہاتھ آ گیا ہے تیرے غلام اب، آخری شعر، اشعار اور بھی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. ہاتھ آ گیا ہے تیرے غلام اب رحمت اللہ علیہ، چشمہ اکسیر اللہ ہو، چشمہ اکسیر. نعرہ تکبیر، مسلم کی تدبیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مومن کا ایمان ہے. دعا کے اشعار ہیں، 2-3 پڑھتا ہوں، صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں. تحریک پاکستان جس وقت چل رہی تھی تو میرے جد امجد نے یہ دعا کے اشعار لکھے تھے. عالم اسلام کا ہو بول بالا اے خدا، آمین. آمین پڑھ لیں دوست، آمین بھی اللہ کے پاس جاتی ہے نا. عالم اسلام کا ہو بول بالا اے خدا، یہ دعا مقبول ہو بندوں کے اے رب العلا، آمین. دشمنان دین کے منصوبے سب برباد ہوں، آمین. دشمنان دین کے منصوبے سب برباد ہوں. وہ دشمن چاہے فلسطین میں ہو، اسرائیل کی صورت میں، یہودی حکومت کی صورت میں، اور وہ دشمن چاہے انڈیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ اسلام کا دشمن ہے. دشمنان دین کے منصوبے سب برباد ہوں، حامیان دین و ملت شاد ہوں آباد ہوں.
اس غلام قادری کی ہو دعا یہ مستجاب، آپ کی رحمت کا اب ہو جائے یا رب فتح باب. بس اللہ تعالیٰ آج کی دعا کو قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی امی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.